اور اس کی تمام انتظامیہ اور مکتبہ اور ارشاد کے مدراء، مسئولون اور تمام کارکنان، آپ تمام بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس پروگرام کی قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے سب عاشرہ کے قاری عزیزم قاری شفقت الہی صاحب حافظ اللہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج قرآن کریم کی تلاوت سے اس عظیم شان پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ قاری شفقت الہی صاحب حافظ اللہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ چلے بہت مشکور آپ صاحب تمام علماء کرام جن کو دعوت دی گئی ہے خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جن علماء کو دعوت دی گئی ہے خدمت میں گزارش ہے اگر کوئی بیٹھا ہے ساتھیوں میں تو وہ ساتھیوں کے سامنے بیٹھے تاکہ تمام بھائی اس کا جو ہے کر سکیں، اور جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بڑے منظم طریقے سے اور بڑے اطمینان اور سکون سے بھائیوں کی خدمت سے انجام دیں، آواز اور شور وغیرہ نہ ہو، اور اگر کوئی اجتماع میں کسی قسم کی بدنظمی یا کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت اس کو بڑے اچھے اثر شروع سے اس کو سمجھا دیں اور اس کو دکھا دیں تاکہ پروگرام میں کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہ ہو سکے۔ زيادة يا شيخ ابھی باقاعدہ سالانہ 8ویں اردو عظیم شان جلسے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس پروگرام کے آغاز کے لیے باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ کے سامنے سب عاشرہ کے قاری شفقت الہی صاحب حافظ اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چلے بہت مشکور ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كالذين آذوا
ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस जैसा कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर साथी दुनिया में हसनात में उनका ये पढ़ा हुआ फरमाए और कबूल फरमाए। और शेख अख्तर साहब अगर हैं तो खिदमत का गुजारिश है तो स्टेज पर से बुलाएं ताकि वो मुशाहिद के प्रोग्राम से सवाल तैयार करेंगे और हर तकरीर के बाद 2 सवाल होंगे और फिर उस पर इंशाअल्लाह साथियों को जवाब सही देने पर इनाम दिया जाएगा। शेख अख्तर साहब की खिदमत में गुजारिश है तो स्टेज पर तशरीफ लें। और अभी मैं दावत देता हूँ नज़्म के लिए, नाम के लिए वाजिब एहतराम भाई अब्दुर्रहमान उमरी साहब हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत तो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। दावत तो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे
کی نام سے مستفید کر رہے تھے. ابھی میں ہمارے اسپیشل خطیب اور جامعہ تعلیم اسلام کے ہونہار اسٹوڈنٹ جو کہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے شیخ لائے حضرت مولانا عبدالباسط فہیم صاحب ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرف دیا ہے کہ آج آپ کے سامنے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور وہ بھی ہائر کلاسوں کے جو آپ کے سامنے اپنا علمی جو ہے وہ پروگرام پیش کریں گے. فضل مشکورہ شیخ عبدالباسط فہیم صاحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واجب الاحترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع ہے توحید اور ہم. میرے بھائیوں، ویسے تو میرے سامنے اہل توحید ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وجہ سے توحید کی گفتگو میں دلچسپی نہ لینا کہ میں توحید کے اوپر ہوں، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے یہاں مختصر یہ بات ذکر کر دوں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی وجہ سے آج سعودیہ میں توحید عام ہے، ان کی توحید کے موضوع کے اوپر کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب التوحید. یہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. ختم ہو جاتی پھر شروع کر دیتے، ختم ہو جاتی پھر شروع کر دیتے. اور اگر کوئی اور کتاب پڑھاتے تو اس کا تعلق بھی توحید ہی سے ہوتا. شاگردوں نے ایک بار کہا کہ توحید ہم بہت پڑھ چکے، آپ کوئی اور درس شروع کیا جائے. شیخ خاموش ہو گئے. چند دنوں کے بعد شیخ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ کسی بزرگ کی قبر ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. لوگوں نے استغفر اللہ کہا اور خاموش ہو گئے. کئی دنوں کے بعد شیخ نے آ کے کہا کہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ کسی آدمی نے اپنی والدہ سے بدکاری کی ہے. تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ توبہ استغفار استغفار کی آوازیں بلند ہوئیں. تو شاگرد نے تو شیخ نے کہا کہ تمہارے اس رد عمل سے مجھے پتا چلا کہ ابھی بہت ضرورت ہے تمہیں توحید پڑھانے کی. تم ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ بڑا گناہ کون سا ہے، شرک ہے یا ماں سے بدکاری ہے. ماں سے بدکاری یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن شرک اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے توحید کے موضوع میں دلچسپی لینی چاہیے. توحید عربی کا لفظ ہے. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے تنہا کر دینا، ایک کر دینا. اور اسلام میں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تنہا ماننا، ایک ماننا. تنہا ماننا، ایک ماننا کس چیز میں؟ یہ تفصیل جاننے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی میرے بھائیوں کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ایک توحید ربوبیت، ایک توحید عبادت اور ایک توحید اسماء و صفات. یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ بس ٹھیک ہے سن لی اور جانے دینی ہے. بھائی یہ پیغام دوسرے لوگوں تک آپ نے پہنچانا ہے. تو میں نے کون سی 3 قسمیں بیان کی ہیں؟ نمبر 1 توحید ربوبیت، دوسرے نمبر پہ توحید
توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کس چیز میں؟ عبادت میں. عبادت کس کا عمل ہے؟ اللہ کا یا بندے کا؟ بندے کا. توحید ربوبیت میں خالق مالک رازق کے اعمال کس کے تھے؟ اللہ کے. تو ہم نے یہ ماننا تھا کہ پیدا کرنا صرف اللہ کا کام، رزق دینا صرف اللہ کا کام، شفا دینا صرف اللہ کا کام. لیکن توحید عبادت میں عبادت بندے کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ بندے کا عمل ہے. اور ہم نے یہ ایمان لانا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. دعا کروں گا تو کس سے؟ اللہ سے نہیں، صرف اللہ سے. اللہ سے نہیں، صرف اللہ سے. سجدہ کروں گا تو صرف اللہ کو، رکوع کروں گا تو صرف اللہ کو. یہ ہے توحید عبادت. اور آخری توحید وہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اسماء میرے بھائیوں عربی کا لفظ ہے، یہ جمع ہے. اس کا مفرد کیا ہوتا ہے؟ اسم. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام. توحید اسماء کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا اور ان میں اللہ کو تنہا ماننا. اور آگے کیا میں نے کہا تھا؟ توحید اسماء و صفات اللہ کی صفات ہے. اللہ کو اللہ کی صفات میں تنہا ماننا. میرے بھائیو یہ توحید کتنی طرح کی ہو گئی؟ تین طرح کی. یہ توحید تین طرح کی ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ نہیں. صحابہ کرام نے کہا ہے؟ نہیں. ہم نے جب قرآن پاک کی وہ آیات جن میں توحید کا ذکر ہوا ہے ان کے اوپر غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک میں تین طرح کی توحید بیان ہوئی ہے. تو میرے بھائیو اب یہ تین طرح کی توحید ہے. اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس توحید کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. کیونکہ موضوع کیا ہے؟ توحید. اور ہم اس توحید کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ کون سی توحید؟ وہ توحید جس کی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت ملے گی. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. فرماتی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامۃ یا رسول اللہ. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون سا خوش نصیب ہوگا؟ میرے بھائیو آج دنیا میں شرک کی بہت بڑی بنیاد کیا ہے؟ کہ شفاعت مل جائے بزرگوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں. تو میرے بھائیو اگر شفاعت چاہیے تو اللہ کے رسول سے پوچھیں شفاعت کیسے ملتی ہے. اللہ کے رسول کو وعدے دینے سے، پکارنے سے شفاعت نہیں ملتی. شفاعت کی حدیث بتا رہی ہے کیسے ملتی ہے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ شفاعت کیسے ملے گی. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے گا تو سب سے پہلے ابو ہریرہ کرے گا. کیوں؟ کہا ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے میری حدیث حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، اسی لیے جناب ابو ہریرہ کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میرے بھائیو میرا موضوع کیا ہے؟ توحید. توحید کا کس سے تعلق ہے؟ اللہ سے. اس موضوع کو چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. توحید ایسا موضوع جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھنا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی توجہ مکمل طور پہ میری جانب رہے. تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ خوش نصیب ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ. کیا مانا لا الہ الا اللہ؟ کہ اللہ خالق ہے؟ نہیں. لا الہ کا مطلب کیا اللہ رازق ہے؟ نہیں. لا الہ کا مطلب کیا اللہ شفا دینے والا ہے؟ نہیں. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. تو جس نے یہ کلمہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، خالصا من قلبہ، یہ کلمہ کہا دل سے کہا. اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ایک تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں اور پھر قبر کا دعا کر رہا ہے، پھر قبر والے سے بیٹا مانگ رہا ہے، پھر قبر والے سے شفا مانگ رہا ہے. ایسے کرنے کا کچھ ہے جس نے لا الہ کہا خالصا من قلبہ، دل
میرے بھائیوں یہ توحید ہمارا موضوع ہے. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں توحید ربوبیت کو. توحید ربوبیت سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ جی میرے بھائیوں اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق رازق ہے. میرے بھائیوں یہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جس کو اہل مکہ بھی مانتے تھے. اہل مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. کیا مطلب؟ وہ مانتے تھے کہ خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، وہ تو حیات کا مالک صرف اللہ ہے. چونکہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے اس لیے نبی کا کام بہت آسان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی ان سے کہتے تھے جس کو خالق مانتے ہو اسی کی عبادت کرو، جس کو رازق مانتے ہو اسی کی عبادت کرو. لیکن آج توحید ربوبیت بھی کمزور ہو چکی ہے. آج توحید ربوبیت بھی کمزور ہو چکی ہے. آج لوگ صرف اللہ کو خالق مالک رازق نہیں مانتے. آج لوگ صرف اللہ کو موت و حیات کا مالک نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں. توحید ربوبیت بھی کمزور ہو گئی. وہ توحید جس کو اہل مکہ بھی مانتے تھے وہ بھی کمزور ہو گئی. میرے بھائیو شاید آپ کو اس بات یقین نہ آ رہا ہو، میں آپ کو قرآن پاک سے بریف دیتا ہوں. کیا مسئلہ فرمایا میرے رب نے قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اللہ کے رسول سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، یہ اہل مکہ سے جن کو آپ دعوت دیتے ہیں، جن کو آپ تقریر کرتے ہیں، ان سے پوچھئے تمہارا رازق کون ہے؟ یہ پہلا سوال اللہ کے رسول کی جانب سے کہ تمہارا رازق کون ہے. دوسرا سوال ام من يملك السماء والابصار، تمہاری نگاہوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ دو. ومن يخرج الحي من الميت، ان سے پوچھئے زندہ بچے کو مردہ نطفے سے کون پیدا کرتا ہے؟ زندہ چوزے کو مردہ انڈے سے کون پیدا کرتا ہے؟ اور ان سے پوچھئے کہ زندہ مرد سے مردہ نطفے کو کون پیدا کرتا ہے؟ مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو کون پیدا کرتا ہے؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو کون پیدا کرتا ہے؟ ان سے پوچھئے. وہ تو حیات کا سیاح ہے، ان سے پوچھئے. جواب کیا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ نے کہا یہ فوراً کہیں گے کہ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور تو حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا نتیجہ ملا کہ اہل مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ تو میرے بھائیو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. لیکن میرے بھائیو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ توحید ربوبیت بھی آج کمزور ہو چکی ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دیگر لوگ بھی موت و حیات کے مالک ہیں. ایک عالم دین اردو بولنے والے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کلپ نیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے.
عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیں دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ پکارنا دعا عبادت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے سوا کسی اور سے دعا کرنے سے روکا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی کو بھی نہ پکارو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی دل ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی شہید ہو، کسی کو نہیں پکارو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور کو پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا جا رہا؟ یہ توحید کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، ہمارا رویہ ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مدد۔ کوئی جناب علی کو پکار رہا ہے، کہتے ہیں یا علی مدد۔ کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکار رہا ہے، کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم۔ ایک غوث اعظم کہہ دیا کہ سب سے بڑھ کے فریادیں سننے والا، اور ایک ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ لیکن ہمارے یہاں اس معاملے میں شرک ہو رہا ہے۔ توحید عبادت میں بھائیوں اتنی اہم توحید ہے کہ یہ وہ توحید ہے جس کے خاطر مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ فرمایا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے میرے بھائیوں؟ لیکن میرے بھائیوں ہم نے تو اس ایت پر بھی ظلم کیا ہے، اس توحید والی ایت پر بھی ظلم کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے محبوب کی خاطر۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر، اور اللہ کہتا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ خالق ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کی خاطر۔ میرے بھائیوں قرآن کا حوالہ 27واں سورہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور باقی رہے آسمان زمین کو تو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، اس کا ذکر آگے آ گیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں، ہماری راتوں میں، ہماری نظروں میں، ہماری کتابوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ میرے بھائی ہمارے نبی کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، لیکن اللہ نے جنوں اور انسانوں کو آپ کی خاطر نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی خاطر پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ بلکہ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں نے تمام رسولوں کو جن میں جناب محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ نحل فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ کون سی توحید دے کر؟ توحید ربوبیت دے کر نہیں، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کون سی توحید دے کر؟ توحید عبادت۔ کیونکہ توحید ربوبیت کو لوگ مانا کرتے تھے، توحید ربوبیت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو آج مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ صرف اللہ کو خالق مانتے تھے، صرف اللہ کو رب مانتے تھے، صرف اللہ کو رازق مانتے تھے، وہ تو حیات کے مالک صرف اللہ کو مانتے تھے۔ تو ان کا جھگڑا اپنی قوموں سے توحید ربوبیت میں نہیں تھا، توحید عبادت میں تھا۔ اسی لیے جو بھی نبی آتا، جو بھی رسول آتا، قوم سے کیا کہتا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے بھائی یہ ہے توحید عبادت۔ توحید عبادت کی خاطر اللہ نے جن انسانوں کو بھیجا، توحید عبادت کی خاطر اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے۔ اور آج یہ توحید عبادت، اس کے ساتھ ہمارا سلوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اوروں سے، پکارتے ہیں قبر والوں کو، جب کہا جائے اللہ کو پکارو، کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور شیخ عبدالقادر جیلانی جو بغداد میں ہیں، ان
توحید میں اللہ نے کہا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو ہمیں حکم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، لیکن سجدہ جو اللہ کی عبادت تھی یہ بھی اس میں بھی شرک ہو رہا ہے. قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، نام نہاد زندہ پیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں بھی ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. جانور کس کے نام پہ ذبح کیا جائے یہ عبادت ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا فصل لربک وانحر، نماز پڑھے تو اپنے رب کے لیے، وانحر قربانی کرے تو اپنے رب کے لیے. اور اپنے نبی سے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، لا شریک لہ، قربانی جب بھی کروں گا اللہ کے نام پہ کروں گا، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. لیکن آج 11ویں جب ہوتی ہے تو بکرے ذبح ہوتے ہیں کس کے نام پہ؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ، شرک اللہ کے لیے. میرے بھائیو یہ توحید عبادت کے ساتھ ہمارا رویہ ہے. اب ہم ذکر و اسقاط کیوں نہ ہو، اللہ ہمارے اوپر ناراض کیوں نہ ہو، جب ہم اللہ کے ساتھ دونوں کو شرک ڈالتے ہیں، کبھی پتھروں کو، کبھی قبروں کو، کبھی چکروں کو، کبھی نام نہاد زندہ پیروں کو، اللہ کے ساتھ جگہ جگہ ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ ہمارے اوپر راضی کیسے ہو؟ اسی لیے حالی نے کہا تھا کہ مسلمانوں پہ بڑی کھلی راہیں ہیں، کوئی اور شرک کرے فوراً فتویٰ لا دیتے ہیں، لیکن ان پہ کھلی راہیں ہیں، کیسے بڑی شرک کرتے ہیں. پرستش کرے جس کی چاہے، نبی کی جو چاہے خدا کرتے جائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے زیادہ کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے. یہ ہماری توحید ہے کہ ہم نے تجھے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں. اہل مکہ وہ جانتے تھے کرنے کا مطلب کیا ہے، اسی لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. حالانکہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. تو ان کو پتا تھا کلمہ پڑھ لیا تو لات کو چھوڑنا پڑے گا، عزا کو چھوڑنا پڑے گا، حبل کو چھوڑنا پڑے گا. قرآن پاک کہتا ہے وَعَلِمُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. کہ یہ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے، ہمارے اتنے معبود ہیں، ہم اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں، اللہ کی بھی کرتے ہیں. یہ کہتا ہے یہ سب کی عبادت چھوڑ دو، صرف اللہ کی کرو. کتنی عجیب بات کر رہا ہے. اس وجہ سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ سے بھی گزرتے تھے. اسی لیے میرے رب نے کہا تھا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو شفا دینے والا مانتے ہیں، اللہ کو موت و حیات کا مالک مانتے ہیں، ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اکثر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کے جرم میں گرفتار ہے، شرک کی لعنت میں مبتلا ہے. یہ ان کا حال ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. جو ایمان نہیں لاتے ان کو چھوڑیے، جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تعویذ کے نام پہ، نجومیوں کے نام پہ ہر شہر میں شرک ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم آپ کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں 10 آدمی آئے بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے. آپ نے 9 سے بیعت لے لی، 1 سے بیعت نہیں لی. باقی نے پوچھا اللہ کے رسول سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے. اس نے تعویذ کاٹ دیا، پھینک دیا. آپ نے اس کی بیعت لے لی. اللہ کے رسول نے بیعت لینے کے بعد فرمایا من علق تميمة فقد اشرك، جس نے تعویذ لگایا اس نے شرک کیا. اور یہ مرض ہم میں عام ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرو پڑھ کر. اور ہم کہتے ہیں پڑھنا نہ پڑھے، مولوی صاحب لکھ لیں، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں. پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے. قرآن پاک میں شفا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پڑھیے، کم کیجیے. لیکن نہیں، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. اس انداز میں بھی ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو توحید عبادت کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ نہیں ہے، توحید ربوبیت کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا
خاطر جس کتاب کا میں ذکر کرتا ہوں اسی میں ہی موجود ہے کہ ایک عورت اس کے پاس اولاد نہیں تھی. میرے بھائیو دھیان سے سنیے گا. ایک عورت کے پاس اولاد نہیں تھی. وہ شیخ کے پاس آئی. شیخ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. سنیے شرک شروع ہو رہا ہے. کہانی پڑھنے والے نے جھوٹی کہانی کیسے کہی ہے. لکھتا ہے شیخ نے مراقبہ کیا. شیخ نے کیا کیا؟ مراقبہ کیا. مراقبے میں لوح محفوظ پڑھی. کس کا مطالعہ کیا؟ لوح محفوظ کا، تقدیر کے صحیفوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس عورت کی تقدیر میں نصیب میں اولاد نہیں ہے. میرے بھائیو ابھی بات آگے بڑھاؤں گا، سوچیے، صبر کیجیے. شیخ نے لوح محفوظ پڑھ لی. اللہ کے رسول کو لوح محفوظ نہ پڑھ سکے. میرے بھائیو میری اور آپ کی ماں جناب عائشہ پہ تہمت لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ اور اللہ کے رسول کتنی دیر پریشان رہے تھے؟ 1 مہینہ پریشان رہے تھے. منافقوں نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا. اللہ کے رسول پریشان ہیں. اگر لوح محفوظ پڑھنا اتنا آسان ہوتا اللہ کے رسول بھی مراقبہ کر کے پڑھ لیتے. لیکن 1 مہینہ پریشان رہے. 1 مہینے کے بعد اپنی بیٹوں کے پاس آئے، میری اور آپ کی ماں کے پاس آئے، اس خاتون کے پاس آئے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا مجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ عائشہ ہے. اس سے آ کے کہے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے یہ باتیں کی ہیں. اگر تم سچی ہو، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تمہاری پاک دامنی کا اعلان کرے گا. اور اگر میرے بڑے بات سننے والے ہیں اور ایسا بخاری شریف کی بات ہے، ایسا اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کرو. میرے بھائیو اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے، لوح محفوظ کو پڑھنا ممکن ہوتا، آپ بھی مراقبہ کرتے، لوح محفوظ پہ پڑھ کر آتے اور بتاتے کہ ایسا کے اوپر جو الزام لگا ہے جو جھوٹا ہے. اپنی بیٹوں سے کبھی یہ نہ کہتے کہ ایسا اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کر لو. جناب عائشہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، ابو بکر کی طرف. ابا جان آپ جواب دیں. ابو بکر صدیق بڑے بڑی ہیں، شیخ القادری بڑے بڑی ہیں. ابو بکر صدیق اگر لوح محفوظ کو پڑھنا ممکن ہوتا وہ اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے رسول آپ لوح محفوظ پڑھ کر دیکھیے، میں پڑھ کے آیا ہوں، میری بیٹی پاک دامن ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بیٹا میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں. اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی بڑی ہیں. اگر لوح محفوظ کو پڑھنا ممکن ہوتا وہ کہتے اللہ کے رسول میں لوح محفوظ پڑھ کے آئی ہوں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے. لیکن نہیں میرے بھائی. اور یہ قصہ کہانی میں کیا بتا رہی ہے؟ شیخ نے لوح محفوظ پڑھی، دیکھا وہ اس کی اولاد نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہے یا اللہ اس عورت کو 2 بیٹے دے دے. کتنے؟ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 1 بھی نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے 2 دے دو. اللہ نے کہا نہیں، اس کی تقدیر میں تو 1 بھی بچا ہے، تم 2 مانگ رہے ہو. کہا یا اللہ 3 دے دو. اللہ نے پھر کہا بھی اس کی تقدیر میں 1 بچا بھی آپ 3 مانگ رہے ہیں، 4 دے دو، 5 دے دو، 6 دے دو، 7 دے دو. اللہ روک رہے ہیں اور شیخ کا مطالبہ بڑھتا چلا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ کی مقام کو جان نہیں سکے ظالم. وما قدر اللہ کا قدری، ان کو اللہ کے صفت کا پتہ نہیں، اللہ کے جلال کا پتہ نہیں، اللہ کی صفات کا پتہ نہیں. یہ اللہ کے ناموں کو نہیں جانتے، اللہ کی صفات کو نہیں جانتے. یہ نہیں جانتے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یجادلون فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا فرشتوں سے کہ نہ ان کو ہلاک نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل امام الانبیاء اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو ہلاک نہ کرنا. آسمان سے آواز آئی یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس موضوع کو بھول جاؤ، اس موضوع پہ بات نہ کرو. انہ قد جاء ربک، تیرے رب کا عرض آ چکا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، جب تیرے رب کا عرض آ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. اور اس قصے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس قصے میں کہا جا رہا ہے کہ شیخ نے کہا اور دو، پھر کہتے ہیں اللہ نے 7 دے دی. نعوذ باللہ، اللہ نے 7 دے دیے. قصہ آگے بھی بہت لمبا ہے لیکن پرچیاں کافی آ چکی ہیں کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں یہیں پہ اپنے درس کا اختتام کرتا ہوں. ورنہ یہ جو کہانی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اس میں جگہ جگہ شرک ہے اور میں کئی لحاظ سے شرک بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، کافی سارے لوگ موجود ہیں وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ
محاضرہ پیش کروا رہے تھے، لیکن چونکہ ہم نے چاہا کہ ہمارے تمام بھائی بہن تمام علماء کے تھوڑے تھوڑے ان کی جو ہے مواد سے استفادہ کریں، اس لیے ہم مجبور جو ہے ان کو وقت کے مطابق جو ہے پابند ہونے کا جو ہے ہم سے درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کہنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو شیخ صاحب نے مضمون بیان کیا ہے اس سے دو سوال ہوں گے اور اس پر انعام دیں گے۔ شیخ صاحب نے سب سے پہلے اپنی تقریر میں ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے کتاب توحید۔ سوال کریں گے، آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور پھر ہم اس کا انتخاب کریں گے اور جو جواب دے گا اس کا نام دیں گے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام بتانا ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاء اللہ، شیخ محمد فضل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، جب شیخ صاحب نے توحید کا درس بار بار دیا اور ہمیشہ وہی پڑھاتے رہے تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بار بار توحید ہی پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب ایک اچھی مثال سے دیا تھا پریکٹیکلی طور پر۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا یا جو بات انہوں نے بتائی وہ کون بتائے گا؟ طریقہ شیخ صاحب اختیار کرو، کیا بتایا تھا؟ ممتاز، سنیں گے یعنی پہلے انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ قبر کا طواف ہو رہا ہے تو لوگوں نے بس استغفر اللہ پڑھا۔ دوسرا ماشاء اللہ، ممتاز ممتاز، کہنا محمد بندے سے نہ پڑھے گا، ماشاء اللہ ممتاز، شیطان کا سے پڑھا بس تو شیطان ہو گیا، جزاک اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے ہر دل عزیز شیخ اور اسٹوڈنٹ جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی لینا مرہ، ان کے لیے مقتدہ والساد کی طرف سے یہ ایک تذکاریہ شیٹ جو ہے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد اقبال کیلانی صاحب حافظہ اللہ۔ بہت اچھے ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہماری مرکزی جمعیت حدیث ریاض کے امیر فاضل مکہ مکرمہ یونیورسٹی حضرت مولانا قاری عبدالوحید صاحب حافظ اللہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور امت اسلامیہ کی توحید یا وحدت امت اسلامی کی اہمیت پر وہ اپنا محاضرہ پیش کریں۔ چلیے بہت مشکور۔ السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ معزز سامعین، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مقاصد بڑے واضح ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں جو مقصد لے کر آتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مقصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت اللہ عز و جل خود کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام وہ بہت کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اہم ترین کاموں میں دو کام بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ ان کی محنت کا عنوان ہوتے ہیں۔ ایک کام کہ وہ فرد پر محنت کرتے ہیں، ایک ایک فرد پر محنت کر کے ان کی تربیت کرتے ہیں، اور دوسرا کام پھر ان تربیت یافتہ افراد کو جمع کر کے ایک امت بناتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی نحو پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ افراد کی تربیت کر کے ان کو امت بنایا جائے، کلمہ توحید کی بنیاد پر، اور پھر وہ ان افراد کے درمیان جتنے بھی ایسے امور جن سے دوری ہو سکتی ہے، جن سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے اور تفریق پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سب سے پہلے افراد پر محنت کی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت کے مراحل کوئی آسان ہے، اور اس معاشرے کے معزز ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کے جن مراحل سے گزرتے ہیں وہ کوئی آسان مراحل نہیں تھے، اور پھر جب مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں اجتماعیت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو یہی وہ افراد جن کی تربیت آپ نے فردن فردن کی تھی، یہ مدینہ میں بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور مدینہ میں جب آپ نے ایک امت کی تشکیل کی ابتدا فرمائی تو سب سے پہلا کام جو کیا وہ ان افراد کو جمع کر کے ایک امت بنانا تھا، ان کے درمیان محبت اور مودت کے رشتے قائم کرنا تھا۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بے مثال تعلق اور بے مثال رشتہ قائم کر دیا، جسے آج ہم موافقات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہی عرب کے بدو جن کے درمیان اسلام آسان سے لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، آج ایک دوسرے کے بھائی بن کر بیٹھ گئے، اور یہ امت کی تشکیل ہو رہی ہے، اور تمام نبیوں نے اسی طرح سے اپنی امتوں کو افراد سے امتیں بنائی، ان کو جوڑا، اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں کہ ہم نے نبی کی اس امت کا شہادہ بکھیرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ آپس کے اختلافات اور آپس کے
اختلافات امت کے اندر پیدا ہو سکتے تھے، اور یہی امت کے زوال کا سبب ہے کہ پیغمبر کی بنائی ہوئی امت کو ہم نے مختلف طریقوں سے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا، اور آج ہم ہماری امت محمدیہ کا امت مسلمہ کا شرارہ بن ہو چکا ہے۔ آپس کے اختلافات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ایک کلمہ، ایک نبی، ایک رب اور ایک قبلہ ہونے کے باوجود آج مسلمان بتر بتر نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک امت اس سطح پر کھڑی نہیں ہوگی جس سطح پر نبیوں نے اپنی امت کو کھڑا کیا، ان کے درمیان محبت اور محبت کے رشتے قائم کیے، ان کو بھائی بھائی بنایا، اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ اور حضرات صحابہ نے وحدت امت کی حفاظت کے لیے کیا کیا چیز قربان کر دی۔ مدنی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، تاریخ کا بڑا ہی عجیب واقعہ، جسے یوم فرقان کہتے ہیں، جنگ بدر کہ میدان جنگ میں ایک طرف مہاجرین و انصار مل کر ایک لشکر بن کے کھڑا ہے، اور ان کے مقابلہ میں مکہ سے آئے ہوئے مکہ کے کفار اور مشرکین کوئی وہ دوسرے نہیں ہیں، انہی مہاجرین و انصار کے بھائی ہیں، انہی کے باپ ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل، کہ جس نے اسلام اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے اس ثابت کر دیا کہ جب کلمہ توحید کی بنیاد پر افراد اکٹھے ہو کر امت بن جاتے ہیں، پھر ان کے سامنے خون کا کوئی رشتہ، رشتہ داریاں، آپس کے تعلقات، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہی تو کل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے تھے، آج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے علاوہ باقی جتنے بھی تعلق ہیں، انہوں نے ان تمام تعلقات کی حد پر چھری پھیر کر رکھ دی۔ اور پھر مزید اس کے کہ جب اس جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، کچھ مر چکے ہیں اور کچھ قیدی بن گئے ہیں، ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مشورہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار قتل کرے۔ کوئی کفر اور اسلام کے درمیان کوئی محبت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، رشتہ ہے تو اسلام کی بنیاد پر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ محبت اور محبت ہے کہ جس کی موجودگی میں امت کا وجود رہتا ہے۔ اگر یہ محبت ختم ہو جاتی ہے تو امت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم اگر انتشار اور افتراق کا شکار ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ محبت اور محبت جو دو مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی، آج ہم میں نہیں ہے۔ فروعی اختلافات، معمولی اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم نے ایک امت کو
اختلافات کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی اور ہمارے دل بھی تقسیم ہو گئے۔ ایک یہودی قباء کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ کچھ صحابہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، آپس میں ملے بیٹھے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مکہ سے آنے والے مہاجر، یہ مدینہ کے رہنے والے انصاری، یہ آپس میں کیسے مل کر بیٹھ گئے ہیں؟ اس یہودی کو بڑا شاک گزرا ان کی آپس میں محبت۔ چنانچہ اس نے شرارت کے طور پہ وہاں آ کر انصار کے نوجوانوں کو بھڑکایا، وہ جاہلیت کے پرانے اشعار پڑھے جن میں ان کے آباء و اجداد کی تعریف کی گئی تھی۔ چنانچہ نوجوان انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تعریف اور ان کی شان و شوکت پر مبنی اشعار سنے تو بڑے اچھے لگے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بھی اشعار کرنا شروع کر دیے۔ ادھر مہاجرین دوسرے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خلاف شعر و شاعری ہو رہی ہے، انہوں نے شعر پڑھنے شروع کر دیے، ادھر سے شعر پڑھے جا رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں طرف سے تلواریں نکل آئی اور قریب تھا کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کو یہ خبر ملی، آپ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور آ کر ان کو سمجھایا اور اس اختلاف کو ختم کیا۔ تو بھائیوں، یہ تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ اس کی نزاکت کو جانتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزیں برداشت کرنا ہوگی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس کا اختلاف یہ کس قدر تباہ ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بافضل من الصيام والصلاة والصدقة، کیا میں تمہیں روزوں، نمازوں اور صدقات سے بڑھ کر کوئی نیکی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول بلا، کیوں نہیں، آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ نیکی جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بڑھ کر ہے وہ ہے صلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا اور اختلافات سے بچنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور فرمایا وہ فساد ذات البین اور آپس کا اختلاف یہ الحالقات، آپس کا اختلاف اور انتشار جو ہے یہ موڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیا چیز موڑ کر رکھ دیتا ہے؟ لا يكون تحريك الشر، یہ سر کے بال نہیں موڑتا جو آپ کے آج موڑ دیے جائیں اور پھر آ جائیں گے، بلکہ ولكن تحريك الدين، آپس کا اختلاف انتشار یہ دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اسے موڑ کر رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان دین سے نگانا ہو جاتا ہے، اختلاف کا شکار ہوگا، اور اس اختلاف کے پیچھے جو جراثیم اور جو اشارات ہوتے ہیں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ اور خبردار کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نے کسی کے متعلق بات کر دی ذہن خراب کرنے کے لیے، نمیمت اور غیبت، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے ہمیں خبردار کیا کہ ان سے بچ کے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنة الماء، لگائی بجائی کرنے والا، دلوں کے اندر نفرتوں کے بیج بونے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ باتیں جن سے امت کے افراد کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دین کا اثر کیا راستہ کر دیتی ہیں باتیں۔ آج امت کے حالات دیکھ کر دل پڑتا ہے، آنکھیں نمدار ہو جاتی ہیں۔
اس کے افراد بھوک سے مر رہے ہیں، آج اس کے بچے بیماریوں سے مر رہے ہیں، وہ اس کے افراد تعلیم سے محروم ہیں، ترقی سے محروم ہیں، بے شمار زرعی زمینوں کی مالک ہونے کے باوجود امت مسلمہ اپنی ضرورت کی زراعت کر کے اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہی، خام مال کے بے شمار ذخائر ہونے کے باوجود آج آلات حرب وہ غرب سے خرید رہے ہیں، صرف آلات حرب نہیں بلکہ آج اس امت مسلمہ اپنی ضرورت کی اکثر و بیشتر چیزیں جو ہے وہ غرب سے لے رہی ہے، اس کی دوا، اس کی غذا اور اس کا طرز زندگی وہ غرب سے امپورٹ ہو رہا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آج مسلمان امت مسلمہ اپنی عفت کی و عصمت کی حفاظت کرنے سے متاثر نظر آتی ہے، دشمن کا جی چاہتا ہے، جب دل کرتا ہے آ کر اس کے گھروں میں اس کو پیٹ کر چلا جاتا ہے، اس کی وہ بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اس قدر مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوا تھا۔ تمام تر اسباب و وسائل کی موجودگی میں آج مسلمان اس قدر قسم پرسی کا شکار نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، ان مسائل اور ان مشکلات اور اس ذلت و پستی سے نکلنے کا واحد حل ہمارے پاس وہی ہے کہ آج ہم وہی امت بن کر ابھرے جس امت کی تشکیل مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و اخوت کی بنیاد پر کی تھی۔ اگر ہم آج ایک امت بن جاتے ہیں تو ہم اس ذلت و رسوائی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیو، دیکھ لیں وہ کافر جن کا قبلہ ایک نہیں ہے، جن کی زبان ایک نہیں ہے، جن کے نبی ایک نہیں ہے، جن کی کتاب ایک نہیں ہے، اسلام کے خلاف آج متحد ہیں۔ وہ سارے کے سارے ہر لحاظ سے ان کے درمیان اختلافات ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اختلاف کا شکار دل آج اسلام کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ جن کی تمام چیزیں قدر مشترک اور آج وہ اختلاف کا شکار ہے۔ میرے بھائیو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی اس دور کو واپس لے لیں تو ہمیں آپس میں اتحاد، اتفاق اور مودت و محبت کے رشتے قائم کرنے ہوں گے، ایک امت بننا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امت بننے میں ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم صاحب رضی اللہ فاضل مکہ مکرمہ یونیورسٹی، بہت قیمتی باتیں ہمیں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کہنا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس تقریر سے میرے واجب احترام بھائی فضیلت الشیخ اختر صدیق صاحب نے سوال تیار کیے ہیں، تو وہ سوال کریں گے اور آپ کو انعام دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے محترم فضیلت الشیخ آصف بن غریب صاحب کی تقریر سنی ہے، وہ اس بات کا درس دے رہے تھے کہ اگر ہم مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دنیا میں کرنے سے روک نہیں سکتی۔ میں سوال سے پہلے ان کی بات پر ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اختلاف امت کی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے میرے بھائی، بے سند باطل روایت ہے جس کا کوئی الگ ہی نہیں، نہ کوئی سند ہے اور نہ ہی کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اختلاف کو اختلاف کا سبب نہیں بنانا۔ دوبارہ ان کی تقریر میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنگ بدر کو یا جس دن جنگ بدر ہوئی ہے اس دن کو ایک اور نام دیا گیا ہے، وہ نام کیا ہے؟ کہ آپ نے اس دن کے ساتھ یوم الفرقان، بالکل صحیح بات ہے۔ آئیے حافظ مقصود صاحب حافظہ اللہ کی خدمت میں
گزارش ہے کہ ذرا تشریف لائیں اور انعامات تقسیم کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ منکرات دیتی ہے. کیا چیز یہ کیا چیز ہے جو منکرات دیتی ہے اور کس کو منکرات دیتی ہے؟ جی کام کھڑے ہو کے ذرا جواب دیں. اختلاف ہے دین کو منکرات دیتی ہے، امت کو تشریف لائیں. ماشاء اللہ. یعنی جب زیادہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ماشاء اللہ بڑی توجہ سے پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا ہے. یقین جانیے کہ ہمارے ریاض شہر کی اور بلکہ سعودیہ کے اندر اور پاکستان سے اور انڈیا سے وہ مشاہد تشریف لائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو خدمات کا موقع عطا فرمایا ہے اور بڑی بڑی عظیم شخصیات اور کئی بے شمار کتابوں کے رائٹر اور مصنف بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ من باب تحدیث النعمہ وما